کچھ ایکسپیکٹڈلی مجھے جو ہے وہ یہ خبر ملی. مجھے اس چیز کا جو اندازہ نہیں تھا, رات کو بہت لیٹ مجھے جو ہے وہ پتہ چلا. لیکن بہرحال عمران خان کا ڈمی کریکٹر ادا کرنے والے اداکار فاروق شاہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. اور فاروق شاہ 2 روز قبل ٹی وی ٹوڈے کے عید اسپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ تھے. وہ ہماری یہاں عید ٹرانسمیشن کی, کیونکہ ہماری جو ہے وہ ریکارڈنگز جو ہے وہ چل رہی ہیں, تو ہم عید کے شوز جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے مہمان تھے یہاں عید ٹرانسمیشن میں. اور کل یہ خبر ملی کہ وہ ایک دن پہلے وہ شو کر کے گئے ہیں اور اگلے دن جو ہے وہ اس طرح سے ان کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک چینل پہ جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے. اور عمران خان کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کا جو ڈمی کریکٹر ہے وہ بہت خوبصورتی سے ادا کر رہے تھے ایک نجی ٹی وی چینل پہ ابھی بھی, اور پہلے بھی جو ہے وہ کرتے آئے ہیں. بڑی اچھی شخصیت, میں پرسنلی جو ہے وہ ان کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا. اور بے حد انہوں نے جو ہے وہ شہرت پائی اس کریکٹر سے, اور بالکل ایسے لگتا تھا جیسے عمران خان صاحب بول رہے ہیں. فاروق شاہ نے 2 روز قبل جو ہے وہ یہاں پر اور بھی مختلف چینلز پہ جو ہے وہ ریکارڈنگز کی ہوں گی, لیکن ٹی وی ٹوڈے کا حصہ جو ہے وہ 2 دن پہلے جو ہے وہ بنے, اور آج جو ہے وہ خبر ملی کہ وہ اس دنیا میں جو ہے وہ نہیں رہے. تو یہ بڑا جو ہے وہ ایک عجیب سا سلسلہ جو چلا, یہ دل ہلا دینے والی جو ہے وہ خبر, کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہوں یا جنہیں آپ جانتے ہوں, اچھے لوگ ہوں, ان کے لیے یہ خبر جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے فاروق صاحب کی, اور آپ بھی جو ہے وہ دعا کیجیے گا. اس کے علاوہ جناب آپ کو ایک اہم خبر دیتی چلوں. کل ایک تصویر مجھے شیئر ہوئی, اور بڑی اہم تصویر ہے, ذرا پلے کیجیے گا, ہماری اسکرین پر جو ہے وہ دکھائیے گا. پہلے آپ تصویر دیکھیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کروں گی. ایک ایسی تصویر ہے جسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جسے روٹی کی فکر ہو, جسے اپنے کام سے لگاؤ ہو, اور جسے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ روٹی لے کے جانی ہو, کھانا لے کے جانا ہو, وہ اتنے پانی میں. یہ کراچی کی تصویر ہے. کراچی کی بھی میں بات کر رہی تھی کہ کراچی کے حالات کیا ہوئے, تو میں ابھی جو آپ کو تصویر دکھانے جا رہی ہوں وہ ایک ڈیلیوری بوائے کی ہے. ایک ایسی, یہ دیکھیے, یہ لڑکا جو ہے وہ سائیکل پہ جو ہے وہ کھانا یا جو بھی اس کو جو ہے چیز منگوائی گئی ہے وہ ڈیلیور کرنے جا رہا ہے, اور پوری اس کی سائیکل جو ہے وہ پانی میں ڈوبی پڑی ہے. اور یہ آپ اس سچویشن کو, اس کنڈیشن کو سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس مجبوری میں, کس تکلیف میں جو ہے وہ اس سچویشن میں جو ہے وہ نکلا ہوگا. ابھی میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاؤں گی کہ ہمارے پنجاب کی سچویشن کیا ہو رہی ہے. یہ کراچی کی سچویشن ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ لوگ اس قدر قسم پرسی کی حالت میں آ چکے ہیں. کووڈ نے لوگوں کو اتنا بھوک اور افلاس سے پریشان کر دیا ہے کہ جو لوگوں کے گھر کھانا پہنچانے جاتے ہیں شاید ان کو وہ کھانا میسر بھی نہیں ہے جو وہ پہنچانے جا رہے ہیں. لوگ پیزے منگواتے ہیں, برگرز منگواتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ ڈیلیوری بوائے جو ہمارے گھر کی بیل بجا کے ہمیں اتنی مہنگی چیزیں کھانے کے لیے دے کے جاتے ہیں, ہمارا فوڈ لے کے آتے ہیں, کہ کیا کبھی ان کو بھی یہ کھانا میسر ہوا ہوگا, کیا کبھی انہوں نے بھی یہ کھانا کھایا ہوگا. لیکن ہم میں انسانیت نام کی کیونکہ کوئی چیز باقی رہی نہیں ہے, اس لیے ہم ان چیزوں کو سوچنا چاہتے نہیں ہیں. میرا ہمیشہ سے ایک اصول ہے, میرے گھر میں اگر کوئی بیل بجا کے ڈیلیوری بوائے کوئی بھی آئے تو میں اس کو کم سے کم پانی ضرور پوچھتی ہوں کہ بھائی آپ نے پانی پینا ہے, آپ گرمی میں آئے ہیں, کوئی شربت, اچھا پانی, اب پوچھنا تو پانی ہوتا ہے لیکن شربت یا کولڈ ڈرنک کچھ بھی اویلیبلٹی جس چیز کی بھی ہوتی ہے تو میں کم سے کم اتنا ضرور کر دیتی ہوں کہ اگر میں کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتی اس ٹائم پہ یا کوئی مجبوری ہے تو وہ آپ پانی تو کسی کو جو ہے پوچھ ہی سکتے ہیں. لیکن ہم ایسے سیلفش لوگ ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو جو بیچارے اپنے گھر کا سرکل چلانے کے لیے اس نوبت تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اس طرح پانی میں ڈوب کے لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانا پہنچا رہے ہیں, ڈیلیوری بوائے ہے یہ ایک, تو ایسے لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے, ایسے نوجوانوں کا کچھ کرنا چاہیے. حکومت کو ایسے نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کرنی چاہیے, ایسے نوجوانوں کے مستقبل کو جو ہے وہ برباد کرنے کی بجائے ان کے مستقبل کو سے کام جو ہے وہ لینا چاہیے. یہ جو بندہ, اس کی ڈٹرمنیشن جتنی ہوگی آپ اسے جس مرضی عہدے پہ بٹھا دیں یہ کام کرے گا, کیونکہ اس کی شکل سے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے. کم سے کم یہ اگر, کیونکہ جو بندہ بھی جس کے اندر کچھ کرنے کی لگن ہوتی ہے نا, کچھ کرنے کی تڑپ ہوتی ہے, وہی بندہ اس طرح کے حالات میں جو ہے نا وہ بس ٹھان لیتا ہے کہ بارش ہو, بادل ہو, طوفان ہو, گرج چمک ہو, کچھ بھی ہو, میں نے کام کرنا ہے. یا جسے فکر ہو کہ میرے پیچھے جو ہے وہ میرے گھر والے جو ہے وہ بھوکے بیٹھے ہیں اور مجھے انہیں کھانا پہنچانا ہے, اور میں نے ایک دن کی بھی چھٹی کر لی یا میں نے ایک دن بھی آف کر لیا یا میرا ایک دن بھی جو ہے وہ ایسا چلا گیا تو پتہ نہیں میرا کتنا نقصان ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہیں صرف
कोई जो है वो 10 से 15,000 रुपया है, शायद 12,000, शायद इतनी, लेकिन वो 10 से 15,000 भी इनके लिए कितने जरूरी हैं कि हम 10-10 हजार के 15-15 हजार के सूट ले लेते हैं, चीजें ले लेते हैं, और ये 10-15 हजार पूरा मेहनत करके, पूरा महीना मेहनत करके हासिल करते हैं, और 10 से 15 हजार का पता भी नहीं चलता 2 दिनों में कि गए किधर। तो आप ये देखिए, ये लोग हमारा मुस्तकबिल हैं। इन लोगों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन करने के लिए हुकूमत को हिकमत अमली अपनानी चाहिए। इस लड़के को जो है वो इस तरीके से, मैं कहती हूँ ये तस्वीर देख के हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए, और इंतहाई शर्म आनी चाहिए। ये एक तस्वीर नहीं है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं हमारे माशरे में जो अपने घर का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए जो है वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन सफेद पोश हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते और काम कर रहे हैं, अपनी लगन से कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन से कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हम बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करने शुरू कर देते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे आके 4 बंदों को बुला के टीवी कैमरे ऑन करवा के हमने ये कर दिया जी, हमने फलाने को 12,000 रुपए दे दिए, हमने फलाना को जो है वो इतने पैसे दे दिए, हमने इनको जो है वो कर्ज देने शुरू कर दिए। और क्या दिया यार आपने? कुछ भी नहीं दिया भाई, कुछ नहीं दिया आपने। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो दावे किए हैं, बातें की हैं, कुछ नहीं किया। बातों की जो है वो सिर्फ हुकूमतें जो है वो चलाई हैं, किसी हुकूमत ने कोई जो है वो रिलीफ नहीं दिया। अगर आप लोगों ने रिलीफ दिया होता, आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया होता, तो आज पाकिस्तान की ये जनरेशन जो है, ये नौजवान जो है वो इस तरह इतने इतने पानी में डूब के लोगों के घरों में खाना पहुंचाने पे मजबूर ना होते। ये आप लोग वो हुक्मरान हैं जिनका आगे जाके हिसाब किताब नहीं होना, आप लोगों को उल्टा लटकाना है अल्लाह ने, क्योंकि आप लोगों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। और इस बात पे आप जो है वो जो मर्जी सोचे, जो मर्जी करें, आप हुक्मरान इस काबिल ही नहीं है कि आप में से किसी की भी तारीफ की जाए। क्योंकि अगर आप बात करते हैं अवाम की, उनकी गुर्बत को मिटाने की, उनके मामलात को सुलझाने की, तो फिर ये तस्वीर चीख चीख कर आपसे जो है वो इंसाफ मांग रही है। और हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसे नौजवानों के लिए कुछ करें। एमए पास नौजवान जो है वो रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं, उबरें चला रहे हैं, लोगों की गाड़ियां चला रहे हैं, टैक्सियां चला रहे हैं। ये सब चीजें जो है वो हमारे माशरे में ही हो रही हैं। इतने पढ़े लिखे लोग, हमारे आर्टिस्ट और लोग ढाबे लगाकर बैठे हैं। ये किया है आपने इस मुल्क के साथ, और ये कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ। असल तस्वीर जो हम दिखाते हैं तो फिर जो है वो तकलीफ शुरू हो जाती है, मामलात और हालात जो है वो कहीं और जाके जो है वो स्टैंड करते हैं। और आप लोग कहते हैं कि एंकर्स क्यों चीखते हैं, एंकर्स क्यों ये सच्चाई जो है वो दिखाते हैं। तो हमें तो सच्चाई दिखानी है, हमें तो अवाम की खिदमत के लिए यहाँ पर बैठाया गया है, हम तो अवाम के लिए बैठे हैं। हम अवाम की आवाज बन के जो है वो आपके ऐवानों में गरजेंगे और बरसेंगे भी। इसलिए खुदारा हुक्मरानों से मेरी अपील है, खास तौर पे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से, कि कराची हो, ये सिंध का इलाका हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, सरहद हो, सब आपके अपनी जगहें हैं, सब आपके अपने सूबे हैं। आप वफाक हैं, आप हुकूमत हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर दूसरी हुकूमतें काम नहीं कर रही तो उनमें जो काम नहीं कर रहा उनको तब्दील करने की कोशिश करें। जिनकी हुकूमतें हैं उनसे बात करने की कोशिश करें, अपने जो मामलात हैं वो निपटाने की कोशिश करें और आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें। आप तो ऐवानों में एक दूसरे का गिरबान पकड़ने पे जो है वो तुल जाते हैं, एक दूसरे को गालम गलोच पे उतर आते हैं। आपने क्या आवाम का सोचना है, आपने क्या लोगों को करना है? हमारी आवाम फिर इसी तरह जलीलो ख्वार होगी सड़कों पर, जिस तरह ये बेचारा जो है डिलीवरी बॉय जो है जलीलो ख्वार हो रहा है और इतने पानी में जो है वो जा रहा है। बहरहाल इस तरह की बहुत सी तस्वीरें मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती रहूंगी और आपको दिखाती रहूंगी कि पाकिस्तान का एक रुख ये भी है। और अब दूसरा रुख भी दिखाएं जी। पंजाब में आपको याद होगा, ये तो मैंने कराची की बात कर ली, अब मैं जरा पंजाब की तरफ आ जाऊं कि पंजाब में आपको याद होगा कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बाइकें, रिक्शे इंट्रोड्यूस करवाए थे कि जो अवेयरनेस कैंपेन के लिए थे, हेल्थ वालों की तरफ से थे, कि उसमें कोरोना की जो है वो हेल्थ के हवाले से लोगों को घर घर जो है अवेयरनेस पहुंचाई जाएगी, सैनिटाइजर्स, लोगों को मास्क की अवेलेबिलिटी जो है वो होगी। एक बाइकों की जो है वो शो मारने के लिए जो है वो हमने आपको वीडियो भी दिखाई वो कि उसमें जो है वो किस तरह बाइकर्स आ रहे हैं, किस तरह जो है वो रिक्शे आ रहे हैं और वजीर आला जो है वो देख रहे हैं गौर गौर से। इतना पैसा खर्च किया पंजाब हुकूमत ने। मैं आपको हालत दिखाना चाहती हूँ उन मोटरसाइकिलों की जो मोटरसाइकिलें खरीदी गई और 2 महीने हो गए, 3 महीने, वो मोटरसाइकिलें इस कदर बुरी हालत में जो है वो किसी एक जगह पर जो है वो बंद पड़ी हैं कि इतना पैसा जाया करके फिर कहते हैं कि पैसा लगाया। ओ भाई, आपने पैसा लगा के जो है वो किसी कोने खुदड़े में जो है वो घुसा दिया है। पैसा लगा के हमें क्या करना है ऐसे पैसे का जो आपने लगा के जो है उस पर मिट्टी चढ़ा दी है। आप वो बाइकों की जरा तस्वीर जरा शेयर कीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, वो जरा दिखाइएगा हमारे नाजरीन को कि उन बाइकों के बेचारों की जो है वो सिचुएशन क्या है, वो बाइकें किस हालत में जो है वो खड़ी हैं। और वो बेचारा जो डिलीवरी बॉय है वो एक साइकिल पे, टूटी हुई साइकिल पे
پانی کے اندر ڈوبتا ہوا جا کے جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی اور اپنا جو ہے وہ جاب کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. اور آپ کون سے لوگ ہیں, کون سے لوگ ہیں, آپ یہ دیکھیے ذرا بائکوں کا حال دیکھیں کہ اس پہ کس قدر مٹی جم چکی ہے, ان کی کیا حالت ہے, یہ کتنا پیسہ عوام کا ضائع کروایا انہوں نے, کتنا پیسہ یہ ضائع کیا. لوگوں کو نوکریاں دیں بھائی, ان پہ لوگوں کو سوار کروا کے اویئرنیس کیمپ کا آغاز کروائے. ایک بھی بائک, ایک بھی رکشہ, ایک بھی کوئی ویگن ہم نے تو سڑک پر دیکھی نہیں پنجاب میں کہ کوئی اویئرنیس کیمپین ہوئی ہو, کسی نے کچھ, کیونکہ یہ تو بائکیں یہاں کھڑی ہیں, یہ دیکھیں نا آپ کے یہ کہاں کھڑی ہیں. یہ ہم مطلب میں کہوں گی کہ آپ کسی کو اس پر جو ہے وہ جی لائن پر لیں, کوئی ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپوک پرسن ہے, 10,000 تو اسپوک پرسن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے, صرف بولنے کے لیے لوگوں کو رکھا ہوا, کام کرنے کے لیے نہیں رکھا ہوا آپ نے. تو یہ تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں جب ہم یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اسکرین کے اوپر تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا اور یہ کیا ہوا. تو یہ تو پھر ہوگا اور ایسا تو ہونا ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں ہونا تو پھر ہم عوام کے ساتھ زیادتی کریں گے یہاں بیٹھ کے, پھر ہم اپنا فرض ادا نہیں کر سکتے, پھر ہم سچ نہیں بول سکتے, اور اگر ہمیں جھوٹ بولنے کے پیسے لینے ہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ حلال کیسے کما کہ جو ہے وہ کھلا سکیں گے. تو سچ تو ہمیں بولنا پڑے گا, اس کے لیے چاہے کوئی سولی پر لٹکا دے یا چاہے کوئی جو ہے وہ اسکرین سیٹ آ دے, اس کا ہمیں جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن حق بات پہ اڑ جانا, ڈٹ جانا ہی آپ کو جو ہے وہ دنیا کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی جو ہے وہ سرخرو کرتا ہے. تو یہ جو حالت آپ نے کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ کے ان تمام جو ہے اسپوک پرسن سے مخاطب ہوں جو آپ کی بڑی بڑی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں میرے شو میں آ کے اور آپ کی بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں. یہ کیا کیا آپ نے بائکوں کے ساتھ, یہ دیکھے تو صحیح کہ اس پر اس قدر مٹی جمی پڑی ہے, زنگ لگ گیا ان بائکوں کو کھڑے کھڑے, اور یہ سارا پیسہ تباہ کر دیا آپ نے. یہ مطلب یہ کیا سچویشن ہے. یہ آگاہی کرونا کی مہم, کرونا وائرس کا آپ مطلب اگر اتنا زیادہ مسئلہ تھا آگاہی مہم آغاز کرنے کا, اور یہ بائکوں پہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, کیونکہ آپ نے تو کوئی مہم چلائی نہیں ہے. میں تو اپنے پروگرام میں چیختی رہی ہوں کہ جی آگاہی مہم چلائے, کوئی مہم چلائے. تو ایک جی فوٹیج مجھے جو ہے وہ فارورڈ کر دی گئی جس میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب اور ان کی پوری ٹیم, ان کے جو سارے چھوٹے بڑے چمچ ہیں وہ سارے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ان کا افتتاح کر رہے تھے, اور اس کے بعد جو ہے افتتاح کر کے ان کو جو ہے وہ کسی جو ہے وہ غار میں پھینک دیا, اور وہ بیچاری جو ہے وہ لائن سر جو ہے وہ ان پہ زنگ لگا ہوا ہے, ان کی حالت جو ہے وہ خستہ حال ہو چکی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم آپ سے جواب مانگتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ اس کا جواب دیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ نے بائکوں کے ساتھ کیا حال کیا ہے, اور یہ کیوں نہیں جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی بائکیں, اس میں لوگوں کو روزگار مہیا کیوں نہیں کیا گیا. یہ اویئرنیس کیمپ میں لوگوں کو بڑا روزگار ملنا تھا. وہ لڑکے بیچارے جو گھر میں جو ہے وہ اس وقت بیٹھے ہیں, یا وہ بڑے بڑے لوگ, وہ بڑے بڑے نام جو کبھی ہمارے میڈیا کا حصہ تھے, جو کبھی بڑے بڑے بینکرز تھے اور لوگ تھے, میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ کر لیے ہیں, انہوں نے اپنے اور معاملات جو وہ دیکھ لیے ہیں, وہ کسی اور طرف نکل پڑے ہیں, اور لوگ جو ہے رکشے چلانے پہ مجبور ہیں, ریڑیاں لگانے پہ مجبور ہیں, اور آپ یہ بائکیں چھپا کر بیٹھے. آپ یہ اویئرنیس کیمپ کو جو ہے وہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ یہ دیکھے کہ جی آپ نے اویئرنیس کیمپین لانچ کی ہے, اتنے بڑے بڑے ڈبے بنا کے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دیے, اس میں ہے کیا؟ صفر, کچھ نہیں ہے. اس میں چوہے ہوں گے, اس میں چھپکلیاں ہوں گی, اس میں جو ہے وہ ان کے گھر بنے ہوئے ہوں گے, اس میں چڑیوں نے گھر بنائے ہوئے ہوں گے. یہ ہوگا یہاں پہ. تو یہ ہو رہا ہے. پنجاب کی حکومت ماشاءاللہ بڑا کام کر رہی ہے, اور یہ میں آپ کو آپ کے جو ہے وہ دکھا رہی ہوں کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, اور اب میں نکال کے لاؤں گی, سارے کام نکال کے لاؤں گی آپ کے, آپ جو کام کر رہے ہیں. یہ پہلا آپ کا کام ہے جو میں نے اسکرین پر جو ہے وہ تمام اپنے ویئرز کے لیے جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب آپ رحم کریں, ہمارے اوپر تو کریں ہی کریں, اپنے اوپر بھی کریں. اور یہ جو آپ نے حالت کر دی ہے ان بائکوں کی, اور کروا دی آپ کی ٹیم نے, جو نااہل ٹیم آپ نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے, ان کو تبدیل کریں. اور اگر آپ کا جو ہے وہ کہنا ہی نہیں مانتے یہ لوگ, اور اس طرح کی حشر کریں گے, پیسہ ضائع کریں گے, اور اس میں کتنا پیسہ کما لیا ہوگا جن کو آپ نے جو ہے وہ یہ کمپین دی ہوگی, کتنے جو ہے وہ جو ہے انہوں نے کروڑوں روپیہ کا جو ہے وہ اپنا فائدہ جو ہے وہ لے لیا ہوگا, اور یہ جو کروڑوں روپیہ جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے یہاں پہ, مطلب یہ تو مجھے لگتا ہے اربوں روپیہ لگا ہوگا, کیونکہ یہ بھی ہیں, ابھی وہ رکشے بھی ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کہاں ہیں, ان کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں, ان کی بھی فوٹیجز جو ہے وہ ملتی ہیں, تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو برائے مہربانی میری حکومت سے میرا پروگرام دیکھا جاتا ہے ایوانوں میں, سی ایم ہاؤس میں, پی ایم ہاؤس میں. آج میرا اس غصے میں پروگرام کرنے کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ عوام کے پیسے کو اس طرح ضائع مت کریں.
عوام بڑی مشکلوں سے اپنا خون بیچ کے اپنے آپ کی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے لوگ جو ہے وہ روٹی کما رہے ہیں اور ٹیکس ادا کر رہے ہیں, بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں, کرایہ ادا کر رہے ہیں, جو ہے وہ گھروں کے جو ہے وہ اخراجات جو ہے وہ لوگوں کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں, اور اس دور میں جب آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کریں گے تو وہ پھر زیادہ ہائی لائٹ ہوں گی. یہ ہے پنجاب حکومت کا ایک نیا کارنامہ, اور پنجاب حکومت کے دعوے اس تصویر سے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلنگو بانگ دعوے کیے گئے تھے, جو کہا گیا تھا کہ ہم اویئرنیس جو ہے کرونا کے حوالے سے چلائیں گے, دیکھیں کہاں اویئرنیس چل رہی ہے, اویئرنیس دیکھیں کہاں چل رہی ہے. یہ اویئرنیس چل رہی ہے چھپکلیوں کے, چوہوں کے, مکڑیوں کے, وہ ان کو پتا چل رہا ہے کہ کرونا وائرس کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے. انسانوں کو تو نہیں پتا لگ رہا, کیونکہ ظاہری بات ہے اتنی مٹی میں یہی چیزیں ہوں گی اور تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیچاری حالت ہی بری ہوگی ان کی. بہرحال جی, یہ تھا تصویر کا ایک رخ جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا, آپ کو دکھایا. تصویر کے دوسرے رخ کا جو ہم نے آپ کو کراچی کا بھی دکھایا اور یہاں کا بھی دکھایا. سب کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ لوگ کام کرتے ہوتے تو پاکستان کی آج حالت یہ ہوتی. پچھلے 13-14 سالوں میں عوام کو بے وقوف بناتے رہے, اب 2-3 سالوں سے عوام بے وقوف بن رہی ہے. کب تک عوام نے بے وقوف بننا ہے؟ کب تک ہمیں چونا لگتا رہے گا؟ کب تک ہماری جیبوں سے پیسے جو ہے وہ خرچ ہوتے رہیں گے؟ چیزیں ہماری بڑھتی نہیں, ہمیں جو ہے وہ کوئی بونسز ملتے نہیں, ہم عوام جو ہے وہ بھوکی مرتی ہے, عوام جو ہے پیسے کمانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے, اور جو ہے وہ چیز دن بہ دن جو ہے وہ مہنگائی جو ہے عروج پہ باتیں کرتی ہے, اور آپ لوگ اوپر سے کیمپینز پہ اتنے پیسے خرچ کر کے ان کو جو ہے وہ دفنا دیتے ہیں. یہ دفنانے والی بات ہے, مٹی ڈال دی آپ نے اس کے اوپر, یہ وہ والا حساب ہے, مٹی پاؤ, بناؤ تے مٹی پاؤ, چھڈو ساریاں گلاں. یہ پنجاب حکومت کے کارنامے آپ نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ لی ہیں. بہرحال جی, یہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہے. اس سچویشن پر جو ہے وہ توبہ استغفار کرنے کو بھی دل کرتا ہے, اور عجیب سی نا اہلی جو نظر آ رہی ہے, چیخو پکار پڑتی ہے کہ پنجاب حکومت نا اہل ہے. خود فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ بزار صاحب کے کارنامے جو ہیں دنیا کے سامنے ہیں. تو بزار صاحب, آپ کبھی تو کچھ ایسا آپ کو ہوتا ہے, دل آپ کا تڑپتا ہے, اور آپ رات کے جو ہے وہ اندھیرے میں جا کر جو ہے وہ چھاپے مارتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہاں کیا غلط ہو رہا ہے, کیا کیا صحیح ہو رہا ہے. تو ذرا ادھر بھی چھاپا مار لیں, ذرا ادھر بھی دیکھ لیں کہ آپ نے یہ جو بائکوں کے اوپر اتنا پیسہ جو ہے وہ لگایا عوام کا ٹیکس سے, تو یہ کیا جو ہے وہ حشر ہو رہا ہے ان کا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہیں, اس ٹائم پر رکھنے والی ہیں. اگر ان پر ہم غور نہیں کریں گے, ان کو ہم اپنی جو ہے وہ بات کا حصہ نہیں بنائیں گے, ان کو ہم چھپائیں گے, ہر کارکردگی پر ہم بلے بلے کریں گے. مجھ پہ تو ٹیگ لگاتے ہیں نا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تعریف کرتی ہیں. میں نہیں کسی کی تعریف کرتی, جو اچھا کام کرتا ہے میں اس کی تعریف کرتی ہوں, جو اچھا کام نہیں کرتا میرے لیے اس کی کوئی تعریف نہیں ہے. میں عوام کی بات کرتی ہوں, میں آپ کی نمائندہ ہوں. آپ کو کوئی تکلیف ہوگی, آپ کو کوئی پریشانی ہوگی, میں یہاں بیٹھ کے آپ کی آواز بلند کروں گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ نے مجھے بہت سارے جو ہے وہ میسیجز کیے ہوئے, کمنٹس آتے ہیں, میں خود پڑھتی ہوں, میں اپنے پروگرام کو خود واچ کرتی ہوں.